قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد مسرور، اور میں آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے قربانی 2024 کی اس ٹرانسمیشن میں۔ قربانی ہم ہر سال کرتے ہیں، آپ بھی ہر سال کرتے ہیں، دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں، صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو قربانی کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ ہمارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شاعر کے طور پر قربانی کے جانوروں کو ہمارے لیے جو ہے دنیا میں پیدا کیا ہے، اور یہ ہمارا جو ہے وہ سنت ابراہیمی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اعتبار سے ہمارا شعار ہے کہ ہم اس کو اپنا لیتے ہیں۔ آپ اور ہم اپنے وسائل کے مطابق، وسائل پیسے مراد نہیں ہیں، ارینجمنٹ مراد ہے، اپنے وسائل کے مطابق جو ہے وہ قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب یہ جو وسائل ہیں ہمارے، ان میں بعض لوگ ایسے مقامات پہ رہتے ہیں کہ جہاں وہ اپنے گھر میں جانور کو بہت پہلے سے لا کر، چھوٹا بچہ لا کے اس کی پرورش کرتے ہیں، اور جب وہ تیار ہو جاتے ہیں تو اس کی قربانی کرتے ہیں۔ ہمارے رورل ایریاز میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں اپنے گھر کے جانوروں میں سے ہی کسی ایک دو کو مختص کرنے کے بعد اس کو پالتے ہیں، اس کی قربانی کرتے ہیں۔ پاکستان میں بعض بڑے شہروں میں جانور پالنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن قربانی کا جب وقت آتا ہے تو منڈیاں لگتی ہیں، اور پھر لوگ خرید کے کوئی ایک ہفتہ، کوئی 2 ہفتے، کچھ لوگ بہت زیادہ 1 مہینے پہلے جانور لے کر آتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ بعض کراچی میں بھی اور پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی بعض ایسی سوسائٹیز ہیں، بعض ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں جانور قربانی کا گھر پہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ گھر سے باہر بھی اس جانور کو نہیں پال سکتے، باندھ سکتے۔ مخصوص جگہ ہیں، وہاں پر جانوروں کو رکھا جاتا ہے۔ بعض ادارے ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں اور ہم آپ کے لیے، آپ آئیں، بتا دیں یہ جانور آپ کا ہے، جتنے حصے ہیں یا جو بھی صورتحال ہے آپ ہمیں بتا دیں، ہم آپ کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں۔ وہ ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جانور کو قربان کیا جائے ان کی طرف سے، اور اس کے بعد وہ گوشت جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ پاکستان سے باہر بہت سارے ہمارے ایسے بہن بھائی ہیں دنیا میں، آپ دیکھیں دنیا بھری پڑی ہے پاکستانیوں سے، انڈین سے۔ یہ جو زبان میں آپ سے بول رہا ہوں، اردو زبان، اس زبان کو سمجھنے اور بولنے والے دنیا بھر میں موجود ہیں مسلمان جو قربانی کرتے ہیں۔ اب ان کا یہ ہے کہ بعض ایسے مقامات پر وہ رہتے ہیں کہ جہاں رہتے ہوئے وہ مس کر رہے ہوتے ہیں اس پاکستان کے اور اس ماحول کی قربانی کو، کیونکہ اس کا بھی ایک رنگ ہے۔ اور پھر یہ کہ یہاں یہ نہیں ہوتا کہ ادارے جو ہیں ان کے پاس گوشت دے دیے گئے، پھر وہ جو چاہے کریں۔ یہاں پر ادارے بھی غریب غربا میں جا کے گوشت کو تقسیم کرتے ہیں۔ گھروں میں جو قربانی ہوتی ہے وہ بھی غریب غربا میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہم نے آپ کے لیے اہتمام یہ کیا ہے کہ آپ اگر اپنے گھر میں یا جہاں آپ کی رہائش ہے، جہاں کہیں بھی، وہاں پر قربانی کا اہتمام نہیں کر سکتے، نہیں کروانا چاہتے، نہیں ہو سکتا۔ بعض ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ جو عمر کے حصے میں ہیں، مصروفیات اس طرح کی ہیں، جانور کی کیئر ٹیکنگ کا کوئی گھر میں فرد موجود نہیں ہے، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ جانور جو ہے وہ ادارہ لے لے، اور لینے کے بعد ان کی طرف سے اس کی قربانی کرتے۔ تو یہ ذمہ داری خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آپ کی یہ ذمہ داری لیتا ہے، اور کیونکہ اس ادارے کا کام غریب لوگوں کی مدد کرنا ہے، جہاں جہاں لوگ ضرورت مند ہیں ان کی اپنے اس ادارے کے وسائل سے ان کی خدمت کرنا ہے، اور اس میں آپ ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں، تو ہم نے قربانی کے موقع پر یہ اہتمام اس لیے کیا، اور یہ تذکرہ بار بار آپ کے سامنے ہم کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو قربانی کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا تو حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے وسائل میں سے بہترین جانور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور نیکی جو ہے وہ بھی شامل ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خاص مقصد پھر یہ ہو جاتا ہے کہ تمام گوشت
اور اس قربانی سے حاصل ہونے والا تمام فائدہ جو ہے وہ غریب غربا میں منتقل کر دیا جائے، کیونکہ ویسے تو ہے نا حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ گھر میں رکھیں، نہ استعمال کریں. تو ہم اگر ڈیپ فریزر بھر لیتے ہیں اپنے گھر کے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ حفظان صحت کے اصولوں کو بھی سامنے رکھیں تو یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے. اس پہ پروگرام میں ہم بات ضرور کریں گے آپ سے. تو بہتر یہی ہے کہ گوشت کم رکھا جائے یا پھر آپ ادارے کے ذریعے قربانی کر کے غریب غربا میں اس گوشت کو تقسیم کرا دیں. تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ آپ کی طرف سے قربانی کا اہتمام کرتا ہے اور اس قربانی کے گوشت کو پھر غریب آبادیوں میں جا کر تقسیم کر دیا تھا. ابھی آپ کو تھوڑی دیر کے بعد اسکرین پر ہم وہ فوٹیجز بھی دکھائیں گے کہ جس طرح سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ہمارے رضاکار، یہ دیکھیں پہلے تو جانور دیکھیں آپ، ماحول دیکھیں آپ. میں بار بار یہ تذکرہ کرتا ہوں کہ اتنے صاف ماحول میں اس نوعیت کے جانور کو جن کو آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت دنیا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کتنا خوبصورت بنایا. یہ جانور آپ دیکھیے، ان جانوروں کی خوبصورتی کو سامنے رکھیے اور یہ سوچئے کہ یہ جانور، اس نوعیت کے خوبصورت جانور آپ کو جس قیمت میں ملتے ہیں وہ صرف 1,26,000 روپے کی قیمت ہے. اس طرح کے جانور 1,26,000 روپے میں کہیں پر بھی اویلیبل نہیں ہوتے. اور ہم کہتے ہیں آپ آئیں، فارم ہاؤس پہ آئیں آپ ہمارے، اور آپ آ کر جب دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں نے کیسے کیسے جانور ڈونیٹ کیے ہوئے ہیں. لوگوں نے ایسے ایسے جانور ڈونیٹ کیے ہوئے ہیں کہ آپ آئیں گے تو دیکھیں گے. لوگ خود جانور لا کے بھی دیتے ہیں نا. تو آپ آئیے، آ کے جانور دیکھیے، جانور کو پسند بھی کیجئے. اگر آپ کو وہاں آنے کے بعد وہاں جانور پسند کر کے قربانی کے لیے مختص کرنا ہے آپ وہ بھی کر لیجئے. آپ بکرے بھی دیکھیے گا تو بکرے بھی اتنے خوبصورت بکرے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے اچھی غذا اور میڈیکل چیک اپس کے ساتھ ایک بہت صاف ستھرے بہت اچھے ماحول میں جانوروں کو رکھا گیا ہے. اور وہ جو حکم ہے نا کہ جانوروں سے محبت سے پیش آؤ، ان کی خدمت کرو، تو یہ ساری خدمت، جانور دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں، یہ ساری خدمت کی جاتی ہے جانوروں کی، ان کو اچھے ماحول میں رکھا جاتا ہے. آپ کے سامنے یہ جو فوٹیجز نظر آ رہی ہیں یہ کوئی فیک فوٹیجز نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ صاف ستھرے ماحول میں رکھے گئے وہ جانور ہیں کہ جنہیں اس ماحول میں رکھنے کے بعد آپ ان کے گوشت سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ گوشت جو ہے وہ کسی بھی قسم کی بیماریوں سے پاک گوشت ہوتا ہے جس کو غریب غربا کی آبادیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم بار بار تذکرہ کرتے رہیں کہ نیکی ہوتی ہے، اور نیکی اصل میں یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کا خیال کر لیں اس موقع پر بھی کہ جنہیں گوشت کھانے کو عموماً سال بھر نہیں ملتا، پھر ان کے لیے باربیکیو پارٹیز کرنا، اسی گوشت سے ان کے لیے دسترخوان جو ہے وہ دراز کرنا، ان کی دعوتیں کرنا، یہ سب ہمارا مقصد ہے. مقصد یہ کہ ایک اور نیکی کے ساتھ، یعنی ایک نیکی کے ساتھ ایک اور نیکی کو جوڑ لیا جائے. آپ کو 18,000 روپے میں یہاں پر ایک جو ہے وہ حصہ گائے کا جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے. 32,000 روپے کا بکرا ہوتا ہے. آپ سوچئے کہ 32,000 روپے کا بکرا ہے، یہ بہت کم قیمتیں ہیں. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو 1,26,000 روپے کی گائے ہوتی ہے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں. سستے جانور ہیں، اچھے جانور ہیں. اور یہ دیکھیں کیا خوبصورت کوہان ہے گائے کا، اور کتنی خوبصورت گائے. اتنے خوبصورت جانور جو ہیں وہاں پر بعض لوگ تو صرف ان جانوروں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ اتنے خوبصورت اور صحت مند یہ جانور ہیں. آپ دیکھیں اسکرین پر ان جانوروں کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے، کتنی خوبصورت یہ گائے جانور ہے جو ابھی نظر آ رہا تھا. تو 1,26,000 روپیہ جو ہے وہ گائے ہے جس کے 7 حصے ہوتے ہیں. ان 7 حصوں کو آپ جیسے چاہیں ویسے تقسیم کر سکتے ہیں. ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں، دیکھیں جب نیکی کا ارادہ کیا ہے، نیکی کرنا چاہتے ہیں تو پھر انسان ایک نیکی کے ساتھ بہت ساری نیکیوں کو ملا لے. گھر میں 4 افراد ہیں، آپ ایک گائے لیجئے، 4 ان گھر کے افراد کے حصے ہو گئے. 3 حصوں کو آپ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اپنی امت کے نام سے قربانی کیا کرتے تھے نا. آپ جو ہے وہ اچھا یہ ساتھ ساتھ یہ گوشت دیکھتے رہیے کتنے جو ہے صفائی کے ساتھ یہ گوشت بنایا جاتا ہے، اور پھر بہت اچھے طریقے سے اس کو پیک کر کے اچھی خاصی مقدار میں وہ پھر تقسیم کیا جاتا ہے. اچھا پھر آپ جو ہے وہ صحابہ کرام کے نام سے، خلفائے راشدین کے نام سے، اولیاء کرام کے نام سے جیسے چاہتے ہیں باقی حصے جو ان کے نام سے کیجیے. اور پھر
آپ یہ تمام گوشت ہے اس کو تقسیم کرا دیجیے. آپ یہ دیکھیں گوشت اس طرح سے تقسیم ہوتا ہے. یہ آپ کی قربانی کا گوشت ہوتا ہے, آپ کی طرف سے جو جانور ہے جو گھروں میں جا کر عزت کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے بہتر طریقے سے, اور پھر ان کی دعائیں جو ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچتی ہیں جو اس خدمت میں اپنے وسائل کا استعمال کرتے ہیں, پیسے کا استعمال کرتے ہیں, یہ سب کچھ کرتے ہیں. یہ آپ سے درخواست تھی, ڈیٹیلز آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوں گی ان فوٹیجز کے ذریعے بھی, کہ ہمارے رضاکار کس طرح سے آبادیوں میں جا کے اس گوشت کی تقسیم کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کا کھانا کس طرح سے بنتا ہے. آپ دیکھیے کہ اس گوشت سے کھانا تیار کیا جاتا ہے, پھر اس پر دسترخوان دراز کیے جاتے ہیں, لوگوں کی دعوتیں کی جاتی ہیں تاکہ عید کی خوشیوں میں ان کو شامل کیا جائے. یہ دیکھیں لوگ وہاں ہمارے ادارے میں خود بھی تشریف لاتے ہیں گوشت لینے کے لیے, ہمارے دسترخوان پر بیٹھ کے ہمارے ساتھ جو ہے کھانا کھانے کے لیے, اور لوگ جو ہیں ان کے لیے ہم باربیکیو پارٹیز بھی کرتے ہیں. اگر اتنی بڑی تعداد میں آپ کو یہ تمام خواتین اور حضرات نظر آ رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس بڑے پیمانے پہ قربانی کا اہتمام ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ اور بڑے ڈسپلن انداز میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا. یہ دیکھیں کہ کھانا تیار کیا تو ان تک پہنچایا جاتا ہے. یہ کوئی شاپ نہیں ہے جہاں پر کھانا بیچا جا رہا ہو, یہاں لوگوں تک عزت کے ساتھ صفائی کے ساتھ یہ کھانا بھی پہنچایا جاتا ہے. ان کے لیے باربیکیو پارٹیز ان کے اپنے علاقے میں جا کے کی جاتی. یہ سارا اہتمام کرنے کے لیے, یہ ساری نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھیے, اور بڑھنے کے بعد جو ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ کو نمبرز نظر آ رہے ہیں ان نمبرز پہ فون کیجئے, ہمارے نمائندے آپ کی رہنمائی کریں گے. آپ جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس بھی نظر آ رہا ہے, آپ کو ہمارے بینک اکاؤنٹس نمبر بھی نظر آ رہے ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ آن لائن جو ہے وہ بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں, ٹیلی فون کر کے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں. 1,26,000 روپے کی ایک گائے ہے جس کے 7 حصے ہیں. ایک بکرا جو ہے 32,000 روپے کا ہے, اور 18,000 روپے کا ایک گائے کا حصہ ہے. یہ آج کی انفارمیشنز ہیں, آج کی درخواست ہے, آج کا کام ہے, آج کی نیکی ہے. میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواؤں. میرے ساتھ تشریف فرما بہت ہی ہمارے مہربان صاحب علم شخصیت ہیں, اور ماشاءاللہ سے آپ بھی کئی نیکی کے کام کر رہے ہیں مختلف اداروں سے وابستگی کے ساتھ. تو میرے ساتھ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں محترم علامہ اصغر میر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ شاہد, شکر. آپ تو ماشاءاللہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں. جی جی الحمدللہ. ہاں ماشاءاللہ, وہ بات بھی انشاءاللہ آپ سے کریں گے. ماشاءاللہ خوش آمدید. دوسری شخصیت ہمارے دوست ہیں, بہت پرانے دوست ہیں, ہم نے ان کو ہمیشہ سے نیکیاں کرتے دیکھا ہے, فلاح و بہبود کے کام کرتے دیکھا. کہتے ہیں نا بے لوس, بغیر کسی کیا کہتے ہیں لالچ کے. ہمارے یہاں لوگ بہت سارے کر رہے ہیں کام, ایسے لوگ جو جن کو آپ کہتے ہیں چھان پٹک کے نکالے لوگ, کہ جو بغیر کسی لالچ کے بے لوس کام کرتے ہیں. لوگوں کی خدمت کا مقصد ہے, گھر سے نکلتے ہیں تو یہ ارادہ کر کے نکلتے ہیں کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. عرصے دراز سے آپ کریں. زکوٰۃ و عشر کمیٹی کے چیئرمین, ڈسٹرکٹ چیئرمین کئی سال کئی دفعہ منتخب ہوئے. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ ایک نہیں ایک سے زائد تعلیمی ادارے بھی چلا رہے ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں محترم رانا اشفاق رسول خان صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ جان بھائی, بہت مہربانی. آپ تو خوش ہو گئے, آج اتنی تعریف ہو گئی. آج تو میں حیران بھی ہو رہا ہوں. آج تو رات کو نیند نہیں آئے گی آپ کو. سر ہمارے بہت پرانے دوست ہیں, اس میں مذاق کرتا ہوں. رانا صاحب بہت اچھے آدمی, عادتاً بھی بہت اچھے آدمی. آپ یقین کیجئے بیٹھتے ہیں ہم نا ان کے ساتھ تو ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے, اور ہماری ہر بات برداشت کر لیتے ہیں. کیوں میر صاحب؟ جی ایسے ہی نا میں نے آتی بیٹھتے رانا صاحب نے جو ایک مذاق میں کہا چچا آپ کیسے ہیں. بہت اچھے آدمی, بہت اچھے آدمی, اتنے ایجنٹ نہیں ہیں جتنے لگ رہے ہیں. شاید آپ خود اتنے اچھے ہیں نا ماشاءاللہ, تو وہ سارے لوگ آپ کے ساتھ. اس پر تو دو رائے نہیں ہے نا. بہت شکریہ جی, نوازش. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے, آمین. اور ایک دوسرے کے لیے اچھے کامنٹس کرتے یہ ہنستے رہنا, بالکل مسکرانا, یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اس کے بھی دیکھیے, یہ بھی ایک عمل جو ہے نا دین کا ہی ہے. کسی کوئی انسان کسی کو دیکھ کر مسکرا دے یا خوش ہو جائے تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. اور کسی اس کے لیے کوئی آپ کو معاوضہ کچھ دینا یا کرنا نہیں پڑ رہا, صرف آپ اچھی گفتگو کسی کے ساتھ کر رہے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ کر مسکرا جا رہا ہے, تو آپ کو اس کا اجر اور ثواب مل رہا ہے, اجر اور ثواب مل رہا ہے. تو یہ بھی شاہد بھائی ماشاءاللہ آپ جو ہے نا صدقہ جاریہ. جی ہاں, صدقہ جاریہ. کسی کے ساتھ اچھی بات کر لینا, بس یہی مسکرا کے دیکھ لینا, کسی کو صرف پیسہ نہیں اس کے علاوہ بھی ایفرٹس ہو. اس پہ پہلے بات کر لیں سر, صدقہ جاریہ پیسے کے علاوہ کن کن ایفرٹ سے ہے؟ جی دیکھیں, صدقہ جاریہ جو ہے وہ سب سے پہلی چیز جو وہ یہ ہے کہ صدقہ جاریہ بھی اور صدقہ بھی. ہاں, ہم بات کر رہے ہیں مسکرا کے دیکھ لینا بھی ایک صدقہ ہے. صدقے بھی بات کیجیے. دیکھیں صدقہ تو یہ ہے کہ آپ دے دیا,
دینے کو صدقہ کہتے ہیں. میں نے کہا پیسے کے علاوہ. جی ہاں, پیسے کے علاوہ کوئی بھی چیز, جیسے مسکرا دیا آپ نے. اور ایک ہے جاریہ, صدقہ جاریہ, یعنی کہ وہ کسی چیز کے جیسے پودا لگا دیا آپ نے, اب وہ آپ جب تک وہ پودا ہرا ہے, وہ سبز ہے, اس کا صدقہ جاریہ آپ کو مل رہا ہے. کسی کے کوئی مسجد آپ نے تعمیر کرا دی, جب تک مسجد آباد ہے, جب تک مسجد میں نمازی پڑھ رہے, وہ صدقہ جب پڑھ رہے, وہ آپ کا صدقہ جاریہ. جو چیز اس کو چھوڑیے, آپ مسجد میں صرف نلکے کی ٹوٹی لگوا دیجئے, یہی صدقہ جاریہ. رانا صاحب اچھا وہی والی بات ہے, میں جیسے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ صرف پیسہ نہیں ہوتا, اور پیسے کی بھی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے. آپ چھوٹا سا کام کریے, آپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی مسجد کا ایک پنکھا جو ہے وہ سلو چل رہا ہے, 4 پنکھے سلو چل رہے ہیں, آپ 4 کیپیسیٹر لا کے دے دیجیے, یار یہ لگوا دیجیے. اب جاری ہو گیا, جاری ہو گیا. کتنا خرچہ ہو گیا؟ 500,000 روپے خرچ ہو گیا. تو انسان جب نیکی کرنا چاہے, چھوٹی چھوٹی نیکی بھی کر لے. اب یہ بھی آپ سوچئے کہ مسجد میں پنکھوں میں کیپیسیٹر بھی لگوا دیے, صدقہ جاریہ ہے. جاریہ ہے, جا رہا ہے, یعنی کہ جو چیز چلتی رہے اس کو جاریہ کہتے ہیں. جی, یعنی کہ وہ آپ کو جب تک وہ پنکھا چل رہا ہے آپ کے لیے, لوگوں کو جو نمازی کو ہوا مل رہا ہے, اس سے وہ سکون اور تقویت پا رہے ہیں, وہ جاری ہے اس کے لیے, اور اس کو علم ہی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کتنی آسانیاں اس کے لیے پھر عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا رانا صاحب, میں عرض کروں, یہ تو مسجد کی ہم بات کریں نا, ہماری زندگی میں مسجد کے علاوہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے عبادات کا تو ایک سسٹم رکھا, لیکن یہ نہیں کہا کہ 24 گھنٹے تم نمازی پڑھتے رہو, نہ کماؤ, نہ کھاؤ, نہ بچے دیکھو, نہ بیوی دیکھو, نہ والدین دیکھو, نہ بہن بھائی دیکھو, نہ رشتہ دار. یہ تو نہیں کہا نا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری عبادت تو کرو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ کرو. میاں حجر شجر درخت, مطلب یہ سب عبادت کر رہے ہیں درد دل کے واسطے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار رکھو بہتر طریقے سے. تو اب یہ جو ہم مسجد کی بات کر رہے ہیں, مسجد کے علاوہ کسی شخص کو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہے, چھوٹا سا کام ہے, آپ کہیں جا کے بیٹھتے ہیں, وہ چھوٹا سا کام کر, کسی گھر میں بھی تو آپ پنکھا لگوا سکتے ہیں نا جا کے, ایسے بھی ہو سکتا ہے نا. اسی بات کو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا, آپ ماشاء اللہ سے ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, بچوں کو اچھی بات ایسے سمجھانا کہ ان کے دماغ میں بٹھا دی جائے جو ان کی ساری زندگی کام آئے, بات کیجیے اس پہ. بہت شکریہ. اصل میں کوشش تو یہی ہوتی ہے, جو بھی عمل, جو بھی موجودہ حالات کے تقاضے ہیں, جی جی, اس کے مطابق بچوں کو موٹیویٹ کیا جائے. کہنا صرف یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. آپ نے اگر خود عمل کیے ہوئے ہیں تو آپ کی بات میں اثر نہیں ہوتا. اچھا رانا صاحب, معذرت کے ساتھ, ہمارے یہاں بڑی روانی میں آپ کی بات مکمل ہوگی, میں آپ کو سیکنڈ کروں, ہمارے یہاں بعض چیزیں بڑی روانی میں پڑھ لی جاتی ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. تو اگر اس شعر کو ہم صرف سمجھ لیں کہ زندگی کے 2 رخ ہیں, ایک وہ جو آپ کو جنت میں لے کر جاتا ہے, اور ایک وہ جو آپ کو جہنم میں لے کے جاتا ہے, تو آپ کے عمل سے زندگی جو ہے یا تو جنت بنتی ہے یا جہنم بنتی ہے. ایسے ہی ورنہ دیکھیں دوسری بات کیا ہے کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, یعنی ورنہ انسان جو خاک سے مٹی سے بنا ہوا ہے, یہ اپنے اچھے یا برے عمل سے ہے جو کچھ ہے, ایسا ہی یا تو آگ ہے یا نور ہے, یا تو آگ ہے یا نور ہے, یا تو جنت ہے یا جہنم والی نا, یا تو آگ ہے تو جہنم ہے, نور ہے تو جنت ہے. تو ہم بڑی روانی میں پڑھتے ہیں, بچوں کو سمجھا دیں, لوگ سمجھ لیں تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ اصل چیز زندگی میں کچھ نہیں, عمل ہے. آپ یہی فرما رہے تھے. جی, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر زندگی میں آپ نے خود سے کچھ عمل کر کے دکھائے ہوئے ہیں, اور آپ کو کافی حد تک اطمینان ہے کہ میں نے جو کیا, جب آپ بات کرتے ہیں پھر بچوں کو سمجھانے کے لیے, کسی کو سمجھانے, تو میرا خیال ہے وہ اثر کرتی ہے بات. تو میری تو کوشش یہی ہے کہ میں جب بھی موقع ملتا ہے کلاس میں جا کے بچوں کو اس معاشرتی معاملات سے روشناس کراتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے, کیا ہونا چاہیے, ہم نے کیا کیا ہے اور آپ نے آگے کیا کرنا ہے. صحیح بات ہے. یہ زندگی کا ایک مشن بنایا ہوا ہے کہ بھئی بچوں کو صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جائے. فی زمانہ ایسا ہے نہیں. آپ نے, میں نے کسی مدرسے میں داخلہ لے کے یہ سب کام سیکھے نہیں تھے. اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی, ہمارے اندر سے ایک ہوک تھی کہ نہیں, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جیسی چاہتے ہے توفیق عطا فرما دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہے, آپ تو خیر مثلا 40-45 سال سے آپ کا ہمارے ساتھ ہے, ہم بغیر کسی بات کے کود جاتے تھے, کرنا ہے, دھوپ میں بھی, گرمی میں بھی, جون میں بھی,
और आपको याद है जिंदगी से इन मामलात से पैसा कमाया नहीं है, पैसा लगाया है, पैसा लगाया है, लगाया, सब आपको पता है। एफर्ट्स किए हैं, अपनी जवानी अपनी उम्र के बड़े अच्छे हिस्से दिए हैं। ऐसा और ऐसा वो ही- दौर जी। मतलब जो कि हमारे सेविंग का दौर हो सकता था, जब हमारे पास बहुत ज्यादा लोग पैसे कमाने की ताकत थी, दुनिया करती कोशिशें थी, कर रहे होते थे। हम नहीं कर सके। अब कभी कोई पूछता है क्या कमाया, ठीक है शायद दुनिया मैंने ना कमाई हो, एक ज़मीर मुतमिन है आखिर मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। इस मुल्क को बनाने में, इसको संवारने में हत्तों को दूर कोशिश की है वाह, कि मेरे ऊपर ये ब्लेम ना आए कि मैंने इस कराची को लूटा है या मैंने किसी का बिगाड़ा है। माशाल्लाह, ये अमल जो मेरा रहा ज़िंदगी का, सबको मैं बताने की बात ये को अपनी बड़ाई नहीं है, सिर्फ लोगों को ये पैगाम देना मकसूद है कि ज़रूरी नहीं कि कोठे बंगलियाँ कारें सब कुछ आपको मिल जाए। ज़िंदगी का इत्मीनान बड़ी चीज़ है। यही हम लोग उस ग्रुप के लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बड़ा इत्मीनान दिया हुआ, और इत्मीनान की वजह से ये है कि खल्क़े खुदा की खिदमत की है। जैसे जैसे लोग जहाँ अच्छे जहाँ अच्छे नाम मौका से याद मिला, करें तो अलग ये नहीं कहे पैसे लेके भाग गए, फलानी जगह ये काम किया तो ऐसा हो गया। ये जिंदगी बहुत बड़े इल्जामात होते हैं सर। और सर इस कराची में इन कराची हालात क्या, दुनिया में मुसलसल हर जगह 45 देखे ना जी हाँ। आपका हमारा तो 45 साल कोई छोटी उम्र नहीं है। सही बात है सर। आधी सदी हमने सही बात गुजार दी है, सही सिर्फ बात इसी है। काम में। माशाअल्लाह। तो इसके बावजूद अगर ये सफ़ेद कपड़े हम पहन के थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं तो ये उसका करम है। सुभान अल्लाह। और अपना ज़मीर मुतमईन है कि नहीं यार हमने किसी को दुख नहीं दिया, किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं है। बात हो रही थी किसी के लिए कुछ करना। हजरत मैं चल पड़ता हूँ, मुझे किसी ने कहा फ़ोन किया आपने राणा साहब ये काम है करवा दीजिए, मेरी बला से काम हो ना हो मैं बगैर सोचे समझे उसके साथ चल पड़ता हूँ, ये जो मेरा फ़र्ज़ है। हदीस, वाह और वाह, अल्लाह करम ये है कि लोग बैठे हुए क्या हैं, जैसे अफसरान बैठे हुए हैं, कहीं भी मुलाकात हो जाती है, लोग लिहाज भी करते हैं और फिर आपको पहचानते भी हैं कि इसकी अपनी गर्ज कोई नहीं है। ऐसे तो ये जो बगैर गर्ज के लोगों के काम आना, इसका जो इत्मीनान है वाह वाह, मैं कहता हूँ कहीं भी नहीं है। बड़े बड़े लोगों का पैसा होगा बट आपको कुछ करना है इस आवाम के लिए, इस कौम के लिए, और यही हमें नौजवान नस्ल को बताना है। और मैं अब मिशन ये पूरा कर रहा हूँ अपने स्कूलों के ज़रिए, असम्बली में बैठ के, क्लास में जाके कि भाई हमने अपना वक्त गुजारा, इस पाकिस्तान को बनाइए, संवारिए, अपनी आँख में संवारिए। वाह वाह, अगर वो मेरे बच्चे कोई भी अच्छे निकल आए, 2 4 5 पूरे स्कूल का ठेका नहीं होता, लेकिन जितने बच्चे भी अच्छे निकल आए तो आइंदा सिलसिला ये जारी रहेगा। ये एक मिशन है शायद साहब, ये होना इस पे चाहिए। लगे हुए हम लोग, और जो काम हम करने जा रहे हैं आप करते हैं, अल्लाह ख्वाजा बहुत गनीमत ट्रस्ट जो कर रहा है, ये तो बहुत बड़ी नेकी है कि उन लोगों को जिन्हें साल साल भर कुछ चीज़, खासतौर पर आज का गोश्त की बड़ी अहमियत है, नहीं नसीब होता, और आपकी इन काविशों से, इस ARY और QTV और सबकी मिली जुली मुशतरका जदोजहद से अगर ये अमल हो रहा है, बारबेक्यू कौन खाएगा, किसके नसीब में होगा। लेकिन अगर आप ये अमल कर रहे हैं, कम अज़ कम जिस इलाके में जा रहा है, जिस घराने में जा रहा है, उन बच्चों पे एक अच्छा असर तो पड़ रहा होगा ना, यार कोई तो है, ये भी एक दुनिया सर है। वो लोग इंतजार करते हैं, वो बच्चे जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं ना, वो इंतजार करते हैं कि अब ऐसा होगा तो ये होगा। अच्छा, ज़मीर की बात हो रही थी अभी कि इंसान का ज़मीर मुतमईन रहना चाहिए, और इंसान का ज़मीर तब मुतमईन होता है इंसान सबसे ज़्यादा अपने आप को, अपने मामलात को खुद रियलाइज़ करने वाला होता ऐसा है, ही, क्योंकि अपनी नीयत उसको पता होती है। ऐसा ही, अगर नीयत अच्छी है और कोई काम उसने किया है तो उसका ज़मीर मुतमईन होता है, चाहे उसका रिजल्ट अच्छा निकले या बुरा निकले, उसने अच्छी नीयत से किया। वो अपना इतना, मैं ये जानना चाहता हूँ अमीर साहब कि इस्लाह कहते हैं कि अपनी ज़ात से शुरू होती है। बिल्कुल। हम उंगलियाँ उठाते हैं, इससे ये किया, इससे ये किया, इससे ये किया, हम चाहते हैं दुनिया सही हो जाए, सही हम सही ना हो। इस्लाह अपनी ज़ात से होती है, इस पर बात जी। कीजिए। अभी जैसे राना साहब ने बात कही ना कि मैं जब स्कूल में जाता हूँ, और अभी माशाल्लाह आप इनके बारे में बयान भी कर रहे थे कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, तो राना साहब की बात बड़ी अच्छी लगी कि वो उस बात रह भी गई थी इनकी कि कोई भी बात अगर आप किसी को समझा रहे हैं और वो सामने वाले को आपकी गुफ्तगू, आपकी बात, आपकी दीन का अमल उसके समझ में आ जाता है, तो इसका मकसद यही है कि वो बंदा खुद उस पर अमल किया हुआ हो, वो खुद बंदा उस पर एहतियात किया हुआ हो। अपने आप के अमल जब इंसान की बेहतर होगी तो उसके ज़बान से जो गुफ्तगू, उसके ज़बान से जो बात निकलेगी ना, वो सामने वाले बंदे पे असर करेगी। सही बात है। वो सामने वाले बंदे पर उस बात का असर करेगी जैसे बंदा खुद जब अमल कर रहा होता है। वरना आप देखें फिर वही है, बाकी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारी दीन की खिदमतें लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग चीज़ों में ऐसा होता है कि बंदा थोड़ा सा रुकता है, सोचता है, समझता है, लेकिन कुछ
کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور ایک گفتگو اس کی ہوتی ہے اور فوراً اس پہ لبیک کہہ جاتے ہیں. اس نے کہتا ہے یار آج ہی اللہ پاک نے مجھے پتہ نہیں کیوں ہدایت دے دی کہ میں نماز کی طرف آ گیا، اللہ نے مجھے ہدایت دے دی یار آج میں دین کے کام کے لیے آ گیا، یار اللہ نے مجھے آج ہدایت دے دی، میں آج KGN میں بیٹھا ہوا تھا یار بھائی دیکھ رہا تھا، بات گفتگو ہوئی، پتہ نہیں کیا بات ہو گئی، تو یار آج میں اللہ کے راہ پہ ایک حصہ نکال دیتا ہوں، پتہ نہیں کون سی گفتگو. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے والے کے عمل اچھے ہونے سے، وہ سامنے والا جب بندہ خود اس کے عمل اس کا اطمینان ہوتا ہے تو اس کی گفتگو کے بعد جو اس کی زبان سے بات نکلتی ہے وہ اثر وائی رکھتی ہے. دوسری چیز ابھی آپ نے شاید بھی ایک بات کہی نا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہنم اور جنت اور جہنم یہ دو راستے دیے. اب انسان وہ خود اس چیز کو فیصلہ کرے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے 2 راستے دیے نہیں. ہاں میں اس بات کو اس طرح کہہ لیتا ہوں، آپ بالکل صحیح فرمانے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 2 راستے ہیں، بتایا 2 راستے ہیں، 2 راستے، ایک جنت، تمہارے لیے جو ہے وہ ایک راستہ ہے، دوسرے پہ نہ جانا، دیے نہیں ہے دونوں، ایک پہ منع کیا. لیکن جی انسان پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوقوں کو بنایا. سب سے پہلے فرشتے کو، اس کے بعد پھر حیوانات کو. دیکھو فرشتے کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معصوم کر دیا کہ وہ معصوم ہے، خواہش نہیں دی ان کو، لیکن ان کو علم دیا، ان کو ساری چیزیں دی لیکن خواہشات نہیں دیا، وہ معصوم ہو گئے، وہ جنتی ہیں. دوسرا حیوان بنایا، ان کو خواہشات دیا، وہ کھانا ہے، عقل نہیں دی، ان کو عقل نہیں دیا تو اس لیے وہ بھی معصوم ہے. تیسری مخلوق انسان بنا دی جس کو اشرف المخلوقات بنا دیا، جس کو خواہشات بھی دی اور عقل بھی دی. اب اس دونوں چیزیں ملنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی اور فکر بھی دیا. اب اس کے بعد تمہارے اوپر فیصلہ ہے کہ اب تم نیک کام کے لیے جنت کا راستہ تلاش کرو یا برے کام کے لیے یا گناہ کر جہنم تلاش کرو. اب اس کے اوپر دے دیا. اب اللہ تعالیٰ نے نبی پیغمبر کو بھیجتے لگے، پیغمبر آتے رہے، پیغمبر السلام آتے رہے، اور آنے کے بعد انہوں نے اللہ کے دین کو، اللہ کے ذکر کو بتایا. جو ہدایت پہ آئے انہوں نے اپنا راستہ جنت بناتے رہے. پھر آتے آتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے. اب جب آ گیا اکملت لکم دینکم واتممت لکم نعمتی، تو بولا کہ بس اب جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف جنت کا ہی ہے. اب جو راستہ ہے وہ جنت کا ہے. اب نبی کے سنت پہ عمل کرو، اپنی زندگی کو بناؤ اور اللہ کے احکام کو مانو اور آخرت کی تیاری کرو. بالکل کیا بات ہے. اور اصل چیز تو آخرت کی تیاری ہی ہے نا. اچھا اللہ تعالیٰ نے رانا صاحب مختلف جو مذہبی تہوار دیے ہیں ہمیں، ان مذہبی تہواروں میں اصل میں انسان کو انسان سے جوڑنے اور مسلمان کو مسلمان کے قریب کرنے کے لیے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، اقربا ہیں، چاہے وہ پڑوسی ہوں، چاہے وہ پڑوسی بھی ضروری نہیں کہ جو دیوار کے نیچے ہے، جو آپ کے بالکل برابر میں رہتا ہے، وہ جو آپ کے قریب کے پڑوسی وہ ہیں، آپ کی سوسائٹی کے لوگ ہیں. ہر جتنے بھی تہوار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام تہواروں میں انسانوں کو، خاص کر مسلمانوں کو، فلاح اور بہبود کا راستہ دکھایا ہے. ایسے ہی نا، اس پر چاہے وہ عید ہو، چاہے وہ بقرعید جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو، چاہے رمضان ہو، روزہ کھلواؤ اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملتا ہے، اور تمہارا مطلب تمہارا جو ہے وہ ثواب کم بھی، اس کا ثواب بھی کم نہیں ہوگا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے، جو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف تہواروں کے ساتھ انسان کو انسان سے جوڑنے کے لیے نیکی کے راستے دکھائے ہیں، بہت بڑی نیکی. مطلب دیکھیں نا ابھی آپ نے خود ہی فرما دیا کہ رمضان شریف میں جب آپ روزہ دار کا روزہ افطار کرواتے ہیں تو آپ کا اجر بھی ملے گا، اور جس کا روزہ ہوا ہے اس کو ہی ہے اس کا ثواب. جی تو یہ مواقع ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بہانے بنائے ہیں ہمارے لیے. عید کا ذکر کیا آپ نے. وہ لوگ عید کی نماز سے پہلے فطرہ دے دو تاکہ ان کی بھی نماز، ان کی بھی عید ہو جائے. جی یہ بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں، اس مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کی، اور ہمیں تلقین کی ہے کہ ایسا کر لو. اس میں تمہارا فائدہ بھی ہے، اس بندے کا فائدہ بھی ہو جائے گا جو آپ کے لیے ضرورت مند ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ ہمیں دیا ہے سبق. پھر عید کے مواقع پہ جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کتنی رنجشیں دور ہوتی ہیں. گلے ملتے، 2 بھائیوں کا آپس میں مل جانا، 2 روٹھوں کا مان جانا، یہ سارا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مواقع پیدا کیے تاکہ آپ نیکی کی طرف بڑھیں، جڑ کے رہیں، خوش کریں لوگوں کو. اس معاشرے کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بنائیں. یہ اللہ میاں نے ہمیں ہدایت دی. اچھا رانا صاحب، ہمارے ساتھ علی شبیر آئے ہیں، اور علی شبیر جو ہیں ماشاءاللہ سے نوجوان بھی ہیں. میں بڑا خوش ہوتا ہوں، ہمارے ساتھ مختلف ٹرانسمیشنز میں بھی یہ شریک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اور نوجوان ہیں. اور ARY QTV نے بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم ہے
जो मतलब इस पे कोई दो राय हो नहीं सकती कि इस चैनल ने नौजवानों को, नौजवान सना खानों को जो अच्छा पढ़ने वाले हैं, रहनुमाई के साथ एक अच्छा मौका भी दिया है। ये वो नौजवान हैं जो अब इस वक्त दुनिया में अपनी शनाख्त बना रहे हैं, दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में या इंडिया में या किसी मखसूस मुल्क में, दुनिया भर में अपनी शनाख्त इस वक्त बना रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं अली शब्बीर भी। अली कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने आपसे सुननी है, इरशाद फरमाइएगा। बेनवाओं की नवा सुनता है, इल्तिजा सबकी खुदा सुनता है। हम के बंदे हम के बंदे नवा करते हैं, वो के खालिक है सदा सुनता है। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मौला। लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल मौला। एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला, मौला। मैं बंदाए आसी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली यार, आप हैं तो स्मार्ट से, दुबले पतले से, लेकिन आवाज़ में बड़ी जान है आपकी। ये तो अक्सर लोग आपसे कहते होंगे ना कि माशाल्लाह जानदार आवाज़ है। मैं जब कम एज का था, कॉलेज लाइफ में था, तो मैं आपसे भी ज़्यादा मुनहनी सा हुआ करता था। आवाज़ मेरी बहुत भारी है और तकरीर करता था तो बड़ा शोर मचाया करता था। जब मैं मोबाइल से में तकरीर करके चला गया, मोटी आवाज़ शोर मचा के, तो मेरे बाद जो है उसने कहा अल्लाह की शान देखो और तिनके में जान देखो। लेकिन अल्लाह ताला आपको, आप स्मार्ट आदमी हैं और आवाज़ कि आपकी थ्रू बहुत अच्छी है। सर मीर साहब, बात राना साहब से जो हुई वो तो तरबियत के एतबार से होती रही। आप क्योंकि हकीम भी हैं माशाल्लाह से, और हकीम में सॉरी होम्योपैथिक डॉक्टर भी, तो मुझे ये बताइए कि हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक
یہ جو قربانی کے معاملات ہیں ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے, کس طرح سے معاملات رکھنے چاہیے؟ ہاں شاہد بھائی, سب سے پہلے تو دیکھیں پھر یہی کہ ہم کچھ لوگ کچھ چیزوں کے بارے میں علم کے ساتھ کوئی عمل ہونا, تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تو ڈیوٹی ہے, آپ کوئی بھی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں, وہ ڈیوٹی یہ بندہ کر رہا ہوتا ہے نارمل, لیکن اس ڈیوٹی کو اگر بیوٹی کے ساتھ کریں تو وہ ڈیوٹی بھی پوری ہوتی ہے اور اس میں خوبصورتی بھی آتی ہے, اس میں خوبصورتی بھی آتی ہے اس ڈیوٹی کے ساتھ. تو قربانی کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں ہم جیسے کہ علاقے میں یا محلے میں یا کچھ افراد جو قربانی کے جانور کو لے رہے ہوتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ اس کی طبیعت ہے, قربانی کے جانور کو بیماری ہے, یا بہت سارے ابھی لاسٹ 3-4 سال پہلے ایک بیماری بھی وہ کیا وہ دانے والے کلپنگ ایک چلا بہت سے لوگوں کے شروع میں تو لوگوں نے لیا, لیکن دیکھیں جب افزار صحت کے حوالے سے چیزیں آئیں تو جب کسی ادارے کے تحت آپ قربانی کا جانور قربانی کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کسی ادارے کے تحت ڈال رہے ہوتے ہیں, حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جیسے کہ ہمارے KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر کے حوالے سے آپ نے الحمدللہ جیسے بتایا بھی ہے کہ الحمدللہ تمام چیزیں بہتری طریقے سے کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں جو جانوروں کے صحت کا, جانوروں کے بیماری کا, تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. اس کے بعد جانور کی قربانی کے بعد اس گوشت کی صفائی اور اس کی ستھرائی اور اس کے صحیح طریقے سے حفاظت کر کر مستحق تک پہنچانے کا عمل. تو اگر دیکھیں میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایک بات کہی تھی پروگرام میں اپنے کہ دیکھیں ہم قربانی کا گوشت کر تو لیتے ہیں الحمدللہ اپنے گھر میں یا علاقے میں, لیکن اس گوشت کو اپنے صحیح وقت تک اس غریب غربا تک نہیں پہنچا پاتے. وہ کسائی آیا, کسائی آنے کے بعد اس نے کام جب شروع کیا, یہاں سے جانور گرا کر وہ دوسری جگہ چلا گیا, پھر دوسری جگہ وہ جانور گرایا, پھر یہاں کی بوٹی بنانا شروع کیا. تو اس ڈیوریشن پہ, اس ٹائم پہ گوشت کے معاملات جو ہے نا وہ بہتری کے بجائے وہ شروع ہو جاتا ہے, وہ یعنی کہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب اپنے طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے گوشت کو بانٹ دیا اور وہ گوشت صحیح طریقے سے, صحیح عمل سے, یعنی کہ تازہ یا صحیح افزاد صحت کے مطابق نہیں ہوا, تو آپ دیکھیں پھر اس کے لیے بھی پریشانی, پھر آپ نیکی کے معاملے میں آپ پھر اس کو گناہ کے یا اس کے پریشانی کے معاملے میں, یعنی کہ آپ نے اس کو گوشت تو دیا, نیکی کا عمل کیا, لیکن وہ گوشت خراب اگر پہنچ گیا تو اس کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ یار اسے گوشت مل گیا, اب وہ جو اگر پکا لیا انہوں نے اور وہ گوشت کھانے کے بعد اس کو گوشت کی چیزیں لذت ملنے کے بجائے وہ بیماری میں مبتلا ہو جائے, تو آپ کی نیکی کے بجائے وہ آپ کے گناہ میں شامل ہو رہا ہو. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا رانا صاحب, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عید کے 3 دنوں میں بہت زیادہ گوشت کھا لیتے ہیں اور رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ان کا جو ہے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے نا, کیا اس حوالے سے کیا ایڈوائز کریں گے آپ؟ اعتدال پسندی, گھر میں ہی رہے گا نا, اپنا ہی ہے نا, تھوڑا تھوڑا لے لے, ایک ساتھ ضرور, مطلب تھوڑا تھوڑا لیں لیکن بہت سارا لے لیں دن میں نہیں, طریق ہے شام تک اللہ نے ٹائم دیا ہے نا, وہ ناشتہ ہے, ناشتے میں کلیجی کھا لو, دوپہر میں گوشت کا, مطلب اصل بات یہ ہے کہ اس کا لالچ نہیں ہے, خود بھی کھاؤ, دوسروں کو بھی کھلاؤ, دوسروں تک پہنچاؤ. تو جب آپ یہ ایکسرسائز کرو گے پہنچانے کی اور جانے کی, اور پھر ہاضمہ بھی ٹھیک رہے گا. ہم لوگ یہ نہیں کرتے, ہم لوگ بس فریج بھرنے کی کوشش کرتے ہیں, پلس پھر خود ہی پکایا خود ہی کھا لیا, یہ بھی صحیح نہیں ہے, اس لیے بیماری ہوتی ہے. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھیں فرمایا ہے کہ جیسے لوکی ہے, سبزی ہے, اس کے ساتھ گوشت شامل کر لو, تو گوشت کے ساتھ سبزی شامل کر لو. بالکل آپ اچھا عام لائف میں اتنا گوشت تھوڑی کھاتے ہیں, جتنا کھاتے ہیں اتنا ہی کھائیں, اس سے زیادہ کھانے کی کیا ضرورت ہے. اچھا میں تھوڑی سی بات عرض کروں, جب اتنی یہ بات ہوئی ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ قربانی کا جانور جہاں ہم رکھتے ہیں اگر اس جگہ کی پراپر صفائی نہ کریں, ہم نے ابھی فارم ہاؤس دکھایا اپنا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا, تو اس فارم ہاؤس میں آپ دیکھیے کہ کتنی صفائی کے ساتھ جانوروں کو رکھا گیا, تو جانور بھی اچھے لگ رہے ہیں, وہ جگہ بھی اچھی لگ رہی ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ سے عرض کروں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے اس کے تحت اجتماعی قربانی کے اہتمام میں غریب لوگوں کو غریب آبادیوں میں گوشت پہنچانے کے لیے, ان کے لیے دسترخوان دراز کرنے کے لیے آپ شریک ہو جائیے. ایک گائے جس کے 7 حصے ہوتے ہیں 1,26,000 روپے کی آپ کو پڑتی ہے, اور ایک جو بکرا ہے وہ آپ کو پڑتا ہے تقریباً 1,26,000 کی گائے ہے, اور ایک بکرا جو 32,000 کا پڑتا ہے, اور 18,000 روپے کا جو ہے وہ آپ کو گائے کا ایک حصہ پڑتا ہے. آپ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت اگر چاہتے ہیں
تو ایک مکمل گائے میں 7 حصے کیجئے، یعنی 1,26,000 روپے میں 1 حصہ چاہتے ہیں تو 18,000 روپے کی ادائیگی کیجئے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے بکری کی قربانی ہو تو 32,000 روپیہ۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ قیمتیں کم ہیں اور نیکی ہے اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو آگے بڑھیے، نمبرز آپ کے سامنے ہیں، ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں، آپ اس میں حصہ لیجئے۔ ہماری اس ٹرانسمیشن کا اصل مقصد یہی ہے کہ نیکی کی دعوت دیں اور نیکی کا عمل آپ اور ہم مل کے کریں۔ تو سر میں عرض کر رہا تھا کہ صفائی جو ہے ہم نہیں کرتے تو جانور بیمار ہوتا ہے۔ اب جانور اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کا گوشت تو ہمیں ہی کھانا ہے نا، یا لوگوں کو کھانا ہے نا۔ ہم صحت مند جانور اچھی جگہ صاف ستھرا رکھتے ہیں تو ایک تو جانور صحیح رہتا ہے، دوسرا تعفن نہیں اٹھتا، تیسرا یہ کہ بیماری نہیں پھیلتی، انسانوں تک نہیں پہنچتی۔ آپ کے بچے بھی جاتے ہیں، آپ خود بھی جا کے اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں، جانور کے پاس جاتے ہیں نا، تو جانور کو صاف رکھنے میں ماحول صاف رہتا ہے، ماحول صاف رہتا ہے، آپ صحت مند رہتے ہیں۔ پھر یہ جو گوشت ہے یہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا تھیلا لیا اور ڈی فریزر میں رکھا، اس کے بعد اس کو نکالا، نکالنے کے بعد تھوڑا اس میں سے گوشت نکالا، پھر اس کو ڈم کر دیا۔ گوشت کو چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا گوشت ہو، چکن ہو، بیف ہو، مٹن ہو، آپ جب گوشت کو ایک دفعہ رکھتے ہیں، یا اس گوشت کی مد میں مچھلی بھی آ جاتی ہے، جب آپ ایک دفعہ رکھ دیتے ہیں اور اس کو نکال کے ڈی فریز کر لیتے ہیں ایک دفعہ اور پھر رکھتے ہیں تو اس میں ٹاکسنز پیدا ہو جاتے ہیں، زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں۔ گوشت کو جب بھی رکھا جائے گا تو عام طور پہ کہتے ہیں نا پوڑے بنا کے رکھو۔ پوڑے کیوں بنا کے رکھو؟ کہ آپ نے ایک پوڑا نکالا، اس کو ڈی فریز کیا اور پکا لیا۔ ایک پوڑا نکالا، ڈی فریز کیا، ڈی فریز کرنے کے بعد اس کو پکا لیا، سارا گوشت نکال گیا، وہ جمع ہوا ہے، ابھی یہ جو ہے میلٹ ہوگا، پھر اس کو الگ کریں گے تو میلٹ ہوا، سارا میلٹ ہو گیا، دوبارہ آپ نے ڈی فریز کیا، خراب ہو گیا۔ یہ ایک الگ میٹر ہے کتنے دن رکھو گوشت ہے، کتنے دن۔ عام طور پہ عام حالات میں بھی تو گوشت لوگ گھروں میں لا کے رکھتے ہیں نا، ہفتے بھر کا رکھ لیا، 15 دن کا رکھ لیا۔ اسی طرح سے سر ہم اگر ان باتوں کو سمجھیں ڈاکٹر صاحب، آئل ایک دفعہ جب پکایا اور پکانے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا، بالکل اس میں ٹاکسنز پیدا ہو جائیں گے، یہ ایسا ہی ٹاکسنز پیدا ہو جائیں گے نا۔ آپ دوبارہ اس گرم آئل کو، پکے ہوئے آئل کو آپ نے ایک 5 لیٹر کی بوتل میں اٹھا کے اس کو ڈال دیا، اس کا مطلب ہے وہ 5 لیٹر آئل جو ہے ضائع کر دیا۔ تو کیا ہوتا ہے دنیا بھر میں، کیا ہوتا ہے کہ جو پکا ہوا آئل ہوتا ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ڈرموں میں ڈال دیا جاتا ہے جس طرح سے آپ ایک مرغی والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ ٹانگیں الگ ڈالتا ہے، پر الگ ڈالتا ہے، گاربیج تو نہیں کہیں گے، وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں بعد میں۔ اسی طرح جو پکا ہوا آئل ہوتا ہے دنیا بھر میں اس آئل کو ڈبوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اس لیے ڈال دیا جاتا ہے کہ دوبارہ۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر، ایک آدمی جو ہے پکوڑے اور سموسے بناتا ہے، پکوڑے بناتا ہے، 2,000 روپیہ خرچ کرتا ہے، وہ 1,000 کا آئل لے کر آتا ہے، 1,000 کا سامان، اور 1,000 کا سامان لاتا ہے۔ 2,000 روپے میں وہ جو پکوڑے بناتا ہے تو وہ 3,000 میں بیچتا ہے، ان کو تو کتنے کمائے اس نے؟ 1,000 کمایا۔ اب نیکسٹ ڈے وہ آتا ہے، آئل وہی یوز کرتا ہے، 1,000 کا سامان لاتا ہے اور 3,000 میں بیچتا ہے، کتنے کمائے؟ یہ تو اصول ہی نہیں ہے کاروبار کا، یہ کاروبار کا اصول ہی نہیں ہے۔ اس نے کہاں ڈنڈی ماری ہے؟ لوگوں کی صحت پر، لوگوں کی زندگیوں پر۔ ایسے ہی نا سر۔ اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ 1,000 کا آئل لا کر، 1,000 کا سامان لا کر وہ 1,000 کما سکتا ہے نا، لیکن 1,000 لگا کے 2,000 نہیں کمانا چاہیے اس کو۔ بیبی اگر تیسرے دن تک بھی چلا رہے ہیں، تیسرے دن ہے سر، آپ یہ کہیں تیسرے مہینے بھی، وہ ہوتا ہے کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ لوگ کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ بیماریاں بتا کر نہیں ہوتی سر، وہ اندر ہی اندر۔ ہمارے یہاں تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوں کہتے ہیں یہ تو آخری اسٹیج پہ ہے، اس کے ساتھ اس کے تو گردے ختم ہو گئے ہیں، اس کی تو فلانی چیز ختم ہو گئی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے سر، سب کو اپنے ایک دو امان میں رکھے، اور غریب آدمی پر، کیونکہ سب سے زیادہ افیکٹڈ غریب آدمی ہوتا ہے، وہ جاتا ہے اور وہ جا کر یہ چیزیں لے آتا ہے۔ وہ فلانا جو ہے وہ سموسہ 30 روپے کا بیچ رہا ہے، یہ 25 کا بیچ، اس کو پتہ نہیں یہ 25 روپے میں زہر دے رہا ہے۔ یہ چیزیں اگر عام آدمی سمجھ لے اور عام آدمی اس پہ عمل کرنا شروع کر دے تو آپ یقین کیجئے سب سے زیادہ افیکٹڈ غریب آدمی ہے۔ غریب آدمی، یہ صحیح، بالکل کھلا ہوئے تیل پہ پابندی لگا دی، کورٹ سے پابندی لگی یہاں پر، انہوں نے کھلے ہوئے تیل کو پیک کرنا شروع کر دیا۔ 10 سے 20 روپے سستا وہ تیل ہے۔ میں آپ کو آف دی کیمرہ پھر بتاؤں گا کہ وہ تیل ہوتا کیا ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ مردہ جانوروں کی ہڈیوں سے بن رہا ہے یہ فلاں، نتھنگ، اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے جو باہر سے آ رہا ہے ایسا ہی۔ تو کھلا ہوا تیل لینا، آپ زندگی میں آپ کے دل چاہے گا جو جتنا آپ کے اندر گیا وہ واپس نکال دیں،
لیکن 10-20 روپے کی خاطر جو ہے جا کر کھلا ہوا تیل لے کر آ جاتے ہیں. بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو، اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو ہم کم کھائیں، اچھا کھائیں، ستھرا کھائیں. یہی کم کھائیں، اچھا کھائیں. میں اپنے گھر میں بھی کہتا ہوں گھر میں 2 دفعہ سبزی بنا لو ہلکی سی تھوڑی سی، لیکن تازہ بناؤ، ستھرا بناؤ. تازہ بناؤ، ستھرا بناؤ، سب کھا لیں گے. تو ہمارے یہاں اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم کھاتے بہت ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دے، یہ نہیں دیکھتے معیار کیا ہے. کم کھائیں نا، کم کھائیں گے، اچھا کھائیں گے، زندگی بڑھے گی. خراب کھائیں گے، زیادہ کھائیں گے، زندگی کم ہو جائے گی. اگر اپنی زندگی کو آپ نے بڑھانا ہے، زندگی کو آپ نے بہتر بنانی ہے، تو اچھا کھائیں اور کم کھائیں، صاف ستھرا کھائیں. ایسا ہی وضو. اور اگر اس کو آپ نے افزار صحت کے مطابق یعنی خراب کھانا شروع کیا، تو وہی ابھی آپ کی بات ہے کہ کھا تو لیتے ہیں، ہم سمجھتے کہ یار ہمیں سستا مل رہا ہے، وہ زیادہ دوسرا بندہ ہمیں ٹھگ رہا ہے یا خراب کر رہا ہے، تو یار وہ 25 روپے کے پکوڑے ہیں تو 6 روپے میں وہ دے رہا ہے، وہ لے لو. اور وہ 6 کی جگہ پہ وہ 1 لے لیتا نا 25 روپے کا، وہ کھا لیتا، شکر الحمدللہ. لیکن وہ کہہ رہے یار 6 لے لو، وہ 6 کھا گیا اور اپنی کم سے کم کئی مہینے کی زندگی کو اس نے کم کر دیا. اگر یہ کہا جاتا ہے نا باہر کی چیزیں اس طرح سے نہ، ہر جگہ سے نہ کھائیں، تو صحیح کہا جاتا ہے. اس کی وجہ سنیں، ہر جگہ گئے جا کے پانی پی لیا. صحیح کہہ رہے ہیں. ہر جگہ گئے جا کے پانی پی لیا. آج کا پانی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنا مضر صحت ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی. پانی اندر جا کے جو خرابی پیدا کرتا ہے وہ آپ کو فوری طور پہ نہیں بتاتا، وہ تب بتاتا ہے اللہ نہ کرے جب گردے ختم ہو چکے ہوتے ہیں. آج ہر دوسرا آدمی، تیسرا آدمی ڈائلیسس کروا رہا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے، زندگی میں کیا تبدیلی لے کر آتے ہیں. آپ پانی خریدیں نہیں، بوائل کر کے اچھے طریقے سے آپ جو ہے کلورین کی ٹیبلیٹس ڈال دیں. سب سے سستی ٹیبلیٹس آتی ہیں، پین کلر مہنگا آتا ہے، وہ ڈال دیجئے، اس کو بوائل کر لیجئے. بچوں کی زندگی ہے، بچوں کو بیماریوں سے بچائیں، کیونکہ ایک آدمی بری طرح بیمار ہو جائے پوری فیملی جو ہے وہ کولیپس ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. ہمارے یہاں غریب فیملیز میں ایسا نہیں ہوتا. تو اب قربانی کے حوالے سے بھی بات اصل میں کیا ہے کہ غیر ضروری طور پر آپ اتنا گوشتاں کھانا شروع کر دیں، گوشت کو غلط طریقے سے استعمال نہ کریں. ہم اس لیے تو کہنا راستہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے اس کو غریب غربوں میں تقسیم کر دیں. آپ بھی صحت مند رہیں، وہ بھی صحت مند رہیں. ہمیں تمام جو ہے دیکھیں، ہم جو ہے وہ پروٹینز لیتے ہیں، منرلز لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ دالیں وغیرہ جو ہیں وہ کھاتے ہیں، بالکل، تو وٹامنز لیتے ہیں، ہم کاربوہائیڈریٹ لیتے ہیں، مختلف چیزوں کو ملا کر. پالک وغیرہ بھی دیکھ لیں، پالک ہے، چیزیں اس میں آئرن ہے، پالک میں آئرن ہے. ہم یہ ساری چیزیں ملا کر جب کھاتے ہیں، یعنی کاربوہائیڈریٹ کھا رہے ہیں، گوشت ہے یا وہ ہے کیا کہتے ہیں آپ کا چاول ہے، روٹی ہے، ہم کھا رہے ہیں کاربوہائیڈریٹ کھا رہے ہیں. خالی کاربوہائیڈریٹ کھاتے رہیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ سوچیے اس بات. صحیح ہے. ہم وٹامنز بھی لیں، پروٹینز بھی لیں، آئل بھی لیں، منرلز بھی لیں، تو اس لیے تو چارٹ بنتا ہے. صحیح. اور بقرعید پہ جب ہم کھاتے ہیں زیادہ گوشت کھا لے تو اس کا رزلٹ آ جاتا ہے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا نا، سمجھایا کہ دیکھو اس کے ساتھ یہ بھی شامل کرو. ہاں، شہد لو تو اس کے ساتھ یہ لے لو. کلونجی کا، جی حکمت ہے، کلونجی کا ایسے استعمال کر لو. طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. تو ہمیں کیسے ڈائٹ کو بیلنس کرنا ہے، یہ ایک عام آدمی ہمارے یہاں جانتے ہی نہیں ہے، جو جاننا چاہیے. ہم کھا رہے ہیں لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کھا کیا رہا ہوں، ہمیں کھانا کیا ہے. اور یہ کوئی ایسا کوئی پیسوں والا چارٹ تھوڑی ہوتا ہے، بالکل صحیح. یہ زیادہ اخراجات سے بچا لینے والا چارٹ ہوتا ہے. ایسے بیماریوں سے بچائیں گے، بیماریوں سے بچ جائیں گے، بہت سارے پیسے اسپتالوں کو نہیں دینے پڑیں گے. تھوڑی سی توجہ سے بات کو سمجھ کے کر لیں. جب ڈاکٹر کہتا ہے نا کھانا، اب آپ یہ فلانا نہیں کھایا، آپ ایسا کیا کریں کہ دن میں ایک وقت سیلیڈ کھا لیا کریں، تو ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم گاجر کھا رہے ہوتے ہیں، پھر ہم چقندر کھا رہے ہوتے ہیں. ایسا یہ کوئی مہنگا نہیں ہوتا ہے. جب ڈاکٹر نے کہا تو کھا رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے اگر یہ کھا لیا تو پتہ چلا کہ 50-60 روپے کی ہم نے سبزی کھا لی ہے، یہ سب کھا لیے، اور وہ جو 500 روپے کا کھانا کھاتے تھے چھوڑ دیے. تو یہ سستا ہے نا. تو آپ اپنی غذا کے ساتھ بیلنس کر کے سیلیڈ کو رکھیں. سیلیڈ اسی لیے ہوتی ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ کسی نے کہا یہ جو ہمارے مشرقی کھانے ہوتے ہیں نا، یہ کیا خوبصورت کمبینیشن ہے. اس میں ادرک ہے، اس میں لہسن ہے، اس میں آئل ہے، اس میں ہر مسالے کو آپ دیکھیں، گرم مسالے کی مختلف چیزیں ہیں. یہ تو اتنی خوبصورت ڈائٹ ہے آپ کی، بشرطے کہ آپ اس ڈائٹ کو بھون کر نہ کھا لیں. آپ کی بات میں آپ ایک جملہ ہی پورا کر رہا ہوں. بھوننا کہتے ہیں جل بھن گیا. بھوننے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کی تمام جو فائدہ تھا وہ سب ختم کر دیا. فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا کہ ہمارے والدین
बुजुर्ग हमारी जितनी माएँ थी बगैर मामलात के ये सारे मसाले इस्तेमाल करती थी। उन्हें कुछ पता नहीं था कि इसके क्या, जो आजकल अवेयरनेस मिलती है टीवी पे आप जैसे फरमा रहे हैं, ये उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन वो चीज़ें हमें दी जाती थी और बाकायदा हमारे दस्तरखान पे या सालन में मौजूद थी, और उसी ज़माने के लोग सेहतमंद। यानी हम बकरा ईद से पहले, ईद उल अज़हा से पहले ये बता रहे हैं कि ईद उल अज़हा पे हमें कुर्बानी के साथ करना क्या है। अच्छा, मैं एक आखिरी बात करके वक्फे पे जाना चाहता हूँ। वो जो मैंने कहा ना भुने हुए का नुकसान है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी समझा दिया कि पानी बढ़ा दो, शोरबा बढ़ा दो और एक प्लेट परोस आपने शोरबे का इस्तेमाल, हर जगह हिकमत है। देखें हर जगह हिकमत है, तो शोरबा बढ़ाने से उनको भी फायदा होगा, आपको भी, आप भुना हुआ नहीं खाओगे। एक वक्फे के बाद हाजिर होते, फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू भी करेंगे और कुर्बानी में हिस्सा भी लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। पैगाम है ये सबके लिए, कुर्बानी है ये रब के लिए, कुर्बानी है ये रब के लिए, कुर्बानी है